السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل نور شب برات میں تہہ دل سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کی شب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ تمام اہم امور کا فیصلہ اللہ کریم بندے کے متعلق جو اہم امور ہیں ان کا فیصلہ اللہ پاک کر دیا کرتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں اولاد پیدا ہونی ہے تو اس کا فیصلہ بھی کر لیا جاتا ہے۔ اگر کچھ لوگ اس داری فانی سے کوچ کرنے ہوتے ہیں، کسی کا اگر انتقال ہونا ہے تو وہ چیزیں بھی آج کے دن جو ہیں وہ ترتیب دے لی جاتی ہیں۔ اسی طرح رزق کے جو مسائل ہیں، رزق کی جو تقسیم ہے اس کے حوالے سے بھی، اور جتنے بھی اہم امور انسان کی زندگی میں جیسے اس کے رزق کے علاوہ اور ایسے تمام امور ناظرین کرام جن کے واقعہ ہونے سے انسان کی زندگی میں کوئی واضح تبدیلی رونما ہوتی ہے، ان تمام امور کا فیصلہ آج کی رات اللہ کریم کر دیا کرتا ہے، جس کا انسان کی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اور اگر ہم یوں کہیں کہ یہ رات بجٹ کی تیاری کی رات ہے تو میرے خیال سے یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے مزید ہمیں بتائیں گی ہماری بہن ناظمہ شوکت، جو ثناخوانی کرنے کے ساتھ ساتھ واز کا کام بھی سر انجام دیتی ہیں، اور اس کے علاوہ خاتون خانہ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے 2 جڑواں بیٹوں کی ماں ہیں۔ اللہ پاک اسی طرح آپ کی گود کو شاد و آباد رکھے اور آپ کے بچوں کو آپ کے لیے وسیلہ آخرت بنائے۔ کیا کہتی ہیں شب برات کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ ماہ شعبان اگرچہ پورا مہینہ برکتوں اور سعادتوں کا ہے، لیکن خاص طور پر اس کی 15ویں رات پورے ماہ کی باقی راتوں سے بڑی افضل ہے۔ اس لیے سال بھر کی فضیلت والی راتوں میں اس رات کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اسے شب برات اور لیلہ مبارکہ بھی کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم بڑی عظمت والا مہینہ ہے، کیونکہ یہ میرا مہینہ ہے، لہٰذا بارگاہ رب العزت میں اس ماہ کا بے حد اجر و ثواب ہے۔ شب برات وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن پاک یکبارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام عرصہ 23 سال کے دوران حسب منشا خداوندی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات اور سورت کی شکل میں لاتے رہے۔ اس سلسلے میں رب کائنات نے قرآن پاک کی سورہ دخان کی آیات میں کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا ترجمہ ہے کہ قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے ہمارے پاس سے کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان المعظم کی شب حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ رات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے سبحان اللہ۔ اور ہر صاحب ایمان کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے مشرک، بغض رکھنے والے، جادوگر اور کاہن لوگوں کے، کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ پھر آپ نے بہشت کے سبھی دروازوں کو کھلا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دیکھا کہ پہلے دروازے کا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی رجوع کرنے والا کہ آج کی رات میں اس کے لیے خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بہشت کے دوسرے دروازے کا فرشتہ ندا کر رہا ہے کہ ہے کوئی سجدہ کرنے والا اور آج کی رات میں اس کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر دیکھا کہ بہشت کے
تیسرے دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا، کیونکہ آج کی رات میں اس کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر فرمایا کہ چوتھے دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کہ ہے کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا، کہ آج کی رات میں اس کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر پانچویں دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کہ ہے کوئی اللہ کے خوف سے رونے والا، کہ آج کی رات میں اس کے لیے خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر چھٹے دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کہ ہے کوئی صاحب ایمان، کہ آج کی رات میں اس شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر ساتویں دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کہ ہے کوئی سوال، کہ آج کی رات میں اس کا سوال پورا کر دیا جائے۔ سبحان اور پھر آٹھویں دروازے کا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، کہ آج کی رات میں اس کی مغفرت کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ بہشت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ رات شروع ہونے سے صبح فجر طلوع ہونے تک رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں آپ کی امت کے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو آگ کے عذاب سے نجات دے دی۔ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے، جسے آسمان دنیا بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں سے اہل دنیا پر خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو سر انجام دینے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سال بھر کے اعمال نامے پیش کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ اہل دنیا سے خطاب کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، کہ آج میں اسے بخش دوں۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا، کہ میں اس کا رزق کشادہ کر دوں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ، کہ میں آج اس کی مشکلات کو آسان کر دوں۔ حتیٰ کہ یوں ہی لوگوں پر رحمتوں کی منادی جاری رہتی ہے اور فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ رات عبادات، نوافل، ذکر و اذکار اور تسبیح و تحلیل کی رات ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس رات کی جتنی بھی برکتیں، فضیلتیں ہیں، ہم سب وہ سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس خوبصورت رات کی تمام برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی کے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ ناظمہ، انتہائی خوبصورت اور سادہ عام فہم انداز میں آپ نے اس رات کی اہمیت ہمیں بتائی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی اور ہمیں یاد رکھنے کی توفیق اللہ کریم عطا فرمائے۔ اس رات کے حوالے سے ناظرین کرام ایک حدیث آپ کو بتاتی چلوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات انہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے حجرے میں نہ پایا۔ جب بہت وقت گزر گیا اور ان کو تشویش ہونے لگی تو وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش میں نکلیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت البقیع میں پایا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہاں تشریف فرما ہیں اور دعا فرما رہے ہیں۔ آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لے جاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جانتی ہو آج کون سی رات ہے، آج کون سی شب ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا آپ بتلا دیجئے اے اللہ کے رسول کہ آج کون سی شب ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اے عائشہ آج شب برات ہے، آج وہ رات ہے کہ آج کی رات ہمیں ہمارے جو دوست احباب ہیں، جو ہمارے لاحقین ہیں، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، ان کی قبروں پر ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں وہاں پر جا کر دعا کرنی چاہیے ان کے بلند درجات کے لیے۔ اور اس کے علاوہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ ناظمہ نے بھی بتایا، آقا فرماتے ہیں کہ اس رات
اللہ کریم قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ بنی کلب ایک ایسا قبیلہ تھا جو اپنی بکریوں کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی بکریوں کے برابر، آپ نے فرمایا ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ کی تعداد میں اللہ کریم اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے، اور ان کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لیکن بدبخت ہے وہ شخص جو اس رات میں بھی محروم رہا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اس رات میں محروم رہے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، ایسا شخص جو والدین کا نافرمان ہے، ایسا شخص جو عادی شرابی یا عادی زانی ہے، ایسا شخص جو چغل خور ہے، جھوٹ بولتا ہے، ایسا شخص جو بددیانتی کرتا ہے، ایسا شخص جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، اور ایسا شخص جو جادوگر یا کاہن ہے، اور ایسا شخص جو دوسروں کا حق تلف کرتا ہے، جو دوسروں کا دل دکھاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارا شمار اپنے پسندیدہ اور چنیدہ بندوں میں فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں مناجات کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گی عاطرہ محسن، اور عاطرہ کے متعلق میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پری میڈیکل سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں ملک پاکستان کی نامور ڈاکٹر بننے کی تیاری کر رہی ہیں۔ عاطرہ محسن۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاں سوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سرتاپا انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ گزری تمام عمر میری لاہ اولاد میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ
ہوں اپنے قصور کا، میں ہو گیا تھا ایسے گناہوں میں مبتلا، میں اعتراف کرتا ہوں اپنے قصور کا، میں ہو گیا تھا ایسے گناہوں میں مبتلا، جن کی ہے آخرت میں کڑی سے کڑی سزا، لیکن مجھے تو تیری طرف سے ہے آسرا، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، اب تیری بندگی میں بسر ہوگی زندگی، موڑوں گا مونا تیری عبادت سے اب کبھی، اب اتباع کروں گا میں تیرے رسول کی، تازندگی کروں گا شریعت کی پیروی، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو۔ سبحان اللہ عاطرہ، ہمارے آنکھوں کی نمی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کی توبہ اور ہم سب کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو گئی ہے، اور اسی توبہ پہ اللہ پاک ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو غلطیاں، جو خطائیں، جو لغزشیں ہم سے پہلے ہوئی ہیں وہ آئندہ نہیں ہوں گی، اور اللہ پاک ہمیں اس چیز پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی حاضری اس محفل میں شامل کروں گی، میرا ساتھ دیجیے گا۔ میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، تو معاف کرے گا تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، تو معاف کرے گا تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، مجھے معلوم ہے مجرم ہوں میں اور تو میرا حاکم، اور تو میرا حاکم، جبھی تو آج میری آنکھ میں اشکوں کی ہے رمجھم، اشکوں کی ہے رمجھم، کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے،
تو ضرور سنے گا، تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. تیرے در پہ میں کیوں نہ سوال کروں، تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے، تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے. میں تو پست بھی ہوں، میں حقیر بھی ہوں، تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے، تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے. جو میں جھیل چکا وہ بہت ہے سزا. میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. غم کا مارا ہوں، بے سہارا ہوں برایا بھلا تمہارا ہوں. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت، کریم تو ہی بتا دے حساب کر کے مجھے. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے، خطائیں بخش دے میری شہ لولاک کے صدقے. میرے مالک دہائی ہے تجھے آل پیمبر کی، رہا کر دے غموں سے کربلا کی خاک کے صدقے، رہا کر دے غموں سے کربلا کی خاک کے صدقے. اندھیروں میں مجھے تابندگی دے دے میرے مولا، نیا مجھ کو شعور زندگی دے دے میرے مولا. جو میں جھیل چکا ہوں، جو میں جھیل چکا ہوں وہ بہت ہے سزا. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. تو معاف کرے گا، تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. ناظرین کرام، محفل نور شب برات کا فیضان جاری ہے. آپ سے ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.